اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری کلاسز کتابت کے حوالے سے جاری و ساری ہیں۔ آج کا درس نمبر 8 ہے اور ہم نے پچھلے درس میں بیان کیے تھے مطالعے کی روش، کتاب کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ وہ ہم نے طریقہ بتایا تھا کہ آپ کتاب کی شروع میں فہرست بنائیں، موضوع لکھیں، تاکہ آپ جب فوری مجلس پڑھنا چاہیں، کہیں پہ بھی آپ کو مجلس ملے تو آپ اس کی تیاری آسانی سے کر سکیں۔ آج کی کلاس میں ہم بیان کریں گے کہ ہم نے 3 چیزیں بیان کی تھی جو مجلس سے پہلے تھی۔ وہ 3 چیزیں کون سی تھی آپ کو یاد ہوگا؟ وہ حافظہ تھا، مطالعہ تھا اور بیان تھا۔ تو ہم نے حافظہ بھی بتا دیا، مطالعے کی بحث بھی ہو گئی، ہم نے بتا دیا مطالعے کا طریقہ کیا ہے، حافظہ کو کیسے بڑھایا جائے، اور آج کی گفتگو جو ہے ہماری ہے وہ بیان کو بہتر کیسے بنائیں۔ یہاں پہ ایک سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ ہم مجلس کو بہتر مجلس کیسے بنائیں، یعنی بہترین مجلس کیسے پڑھیں۔ اب یہ جو ٹاپک ہے کہ بہترین مجلس کیسے پڑھیں، اس پہ باقاعدہ 100 نکات ہیں، 100 نکات ہیں اس کے کہ بہترین مجلس کیسے پڑھی جائے۔ اس میں 100 نکات ہیں جو بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم یہاں پہ اتنے تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے انشاءاللہ اگر آپ اس کلاسز کے بعد، محرم کے بعد اگر آپ لوگ حصہ لینا چاہیں کلاسز کے لیے، تو وہ کلاسیں باقاعدہ ہم رکھیں گے، جس میں آپ کم از کم 1 سال یا 6 ماہ تک پڑھ سکتے ہیں، تو آپ باقاعدہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہو۔ لیکن مختصراً یہ کہ بیان کو کیسے بہتر بنایا جائے، تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں، اس کے تقریباً 2 لیکچر تو کم از کم ہوں گے۔ پہلا آج ہے تو اس کا دوسرا لیکچر بھی ہوگا، بیان کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ پہلی چیز، بیان کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ بیان کو بہتر بنانے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہم بیان کو بہتر اس لیے بنائیں تاکہ لوگ سنیں، تاکہ ہم جو دیکھیں، آپ کا اگر مطالعہ بھی اچھا ہے، اگر آپ کا حافظہ بھی اچھا ہے، اور اگر آپ کا بیان اچھا نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا، یعنی آپ جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ نہیں پہنچے گا۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ حافظہ بھی ماشاءاللہ سے اچھا ہے، مطالعہ بھی اچھا ہے، لیکن وہ چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ چیزوں کو جب بیان نہیں کرتے، چیزوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتے، تو پھر ان کا اتنا فائدہ عوام کو نہیں پہنچتا اور نہ ان کی ذات کو پہنچتا ہے۔ تو پہلی چیز جو بیان کو بہتر بنائے گی، وہ ہم نے جیسے مقدمے میں عرض کیا تھا کہ مقدمے کے لیے جو ہے وہ ایک چیز ہم نے بیان کی تھی، وہ تھی تفکر کرنا، ٹھیک ہے، تفکر کرنا۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، پہلی چیز جو ہے بیان کو بہتر بنانے والی وہ ہے غور و فکر، تفکر کرنا۔ تفکر سے کیا ہوگا؟ آپ کا بیان بہتر ہوگا۔ کیسے بہتر ہوگا؟ مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ نے حدیث لی کہ امام حسن عسکری نے 16 یا 17 نصیحتیں کی ہیں اپنے شیعوں کو کہ زندگی کیسے گزاریں۔ آپ نے یہ نصیحتیں پڑھی اور اس کے بعد آپ نے تفکر کیا کہ یہ جو نصیحتیں ہیں میں ان کو ممبر پہ کیسے بیان کروں، میں ان کو لوگوں کے سامنے کیسے ڈیلیور کروں، یعنی کہاں سے میں اسٹارٹ کروں، اس کا مقدمہ کیسے بناؤں، پھر مقدمہ بیان کرتے کرتے میں ان نصیحتوں پہ آؤں اور امام کی نصیحتیں میں لوگوں کی خدمت میں بیان کروں تاکہ لوگ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اپنی زندگی پہ ان کو عمل کریں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ غور و فکر کریں گے، تفکر کریں گے، تو آپ کے ذہن میں آئے گا، بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ آپ اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوسری چیز بیان کو بہتر بنانے کے لیے وہ ہے محنت۔ دیکھیں ہر چیز میں یہاں پہ محنت آئے گی۔ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں پھر بھی محنت کی ضرورت ہے، کتابیں پڑھنی ہوں گی، ٹائم نکالنا پڑے گا، ظاہر ہے محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ حافظے کو بڑھانا چاہتے ہیں طبعی طریقے سے، عملی طریقے سے، پھر بھی کتابیں ظاہر ہے محنت کرنی پڑے گی آپ کو۔ تو محنت تو ہر فیلڈ میں ہے، جتنی آپ محنت کریں گے اللہ اتنی کامیابی دے گا۔ تو محنت تو شرط ہے ہر کام کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ بیان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں محنت کریں، یعنی جو خطبہ ہیں، اچھے اچھے خطیب ہیں جو مجلسیں پڑھتے ہیں، آپ ان کو سنیں، ان کو سنیں، دیکھیں کہ وہ کیسے مجلس پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کریں کہ آپ خود مجلسیں پڑھیں، ریکارڈ لگائیں، بار بار اس ریکارڈ کو سنیں، یعنی اس ریکارڈ میں میری باڈی لینگویج ٹھیک نہیں تھی، میرے بولنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا، پھر اگلی ویڈیو میں تھوڑا سا بہتر ہوگا، پھر جو آپ تیسری ویڈیو بنائیں گے اس میں اور بہتر ہوگا، چوتھی بنائیں گے اس میں اور بہتری آئے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ کے آس پاس میں، آپ کے حلقے میں اگر کوئی ایسے احباب ہیں جو مجلس پڑھتے ہیں، آپ ان کے سامنے بیٹھ جائیں اور 10 منٹ کی، 5 منٹ کی بے شک آپ مجلس پڑھیں۔ جب آپ مجلس پڑھیں گے، وہ سنیں گے، تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہاں پہ جلدی پڑھی ہے، آپ نے یہاں پہ صحیح نہیں پڑھی،
یہاں پہ ٹھہر کے پڑھنی چاہیے تھی، یعنی جو سکھاتے ہیں باقاعدہ مجلس، ان کے آگے آپ نے پڑھنا ہے، ہر کسی کے آگے آپ نے نہیں پڑھنا۔ تیسری چیز، انداز کو بہتر بنائیں، یہ بھی اس طرح ہوگا، مشق سے ہوگا، آپ جتنی مشق کریں گے آپ کا انداز بہتر ہو جائے۔ ہمارے یہاں ایک مدرسے میں طالب علم ہوا کرتے تھے، وہ ہم وقت یہی کرتے تھے کہ اس کا ایک کمرہ ہوتا تھا، وہ کمرے میں الگ ہوتے تھے، اور ہم دیکھتے کہ رات کے وقت بھی وہ مجلس پڑھ رہے ہیں مجلس پڑھ رہے ہیں، اور بہت تیز آواز سے لوگ سنتے تھے کہ وہ مجلس پڑھ رہے، اتنا یعنی شوق تھا ان کو، تو ماشاءاللہ سے وہ اچھے خطیب بنے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ جتنی مشق کریں گے آپ کا انداز بیان اتنا بہتر ہوگا۔ چوتھی چیز یہ بڑی اہم ہے کہ مجالس میں جو ہے وہ عرفی عام فہم مثالوں کا استعمال کریں۔ عرفی یعنی معاشرتی مثالیں، عام فہم یعنی آسان مثالیں، یعنی عام مثالیں ہوں۔ دیکھیں اب یہاں پہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے اچھے خطیب جو مجلس اچھی پڑھتے ہیں، لیکن جب انہوں نے مثال دی تو مثال میں پھنس گئے، مثال ان کی اچھی نہیں تھی۔ آپ اگر بیٹھے زمین پہ ہیں اور آسمانی کی مثالیں دی جا رہے ہیں اور وہ چیزیں سمجھائے جا رہے ہیں جو لوگوں کے اذہان تک بھی نہیں پہنچتی، اب مثال کے طور پہ آپ گاؤں کے لوگوں میں لیکچر دے رہے ہیں اور آپ جو ہے آئی ٹی کے کورسز سمجھا رہے ہیں، تو ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ آپ ان کی بساط کے مطابق بات کریں، آپ ان کی سماعت کے مطابق بات کریں تاکہ لوگ آپ کی بات کو سمجھیں، رفاقت کے ساتھ آپ اپنے کلام کو بیان کریں، اور مثالیں جو دیں وہ عام فہم دیں، یعنی آسان مثالوں سے آپ نے سمجھائیں۔ دیکھیں اور یہ بھی اہم ہے کہ آپ اگر کسی کو مثال دیں، تشبیہ دیں، تو کیسے دیں، کس چیز سے دیں؟ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ امام حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ اب کیسے نجات کی چراغ ہے؟ چراغ کا معنی کیا ہے؟ چراغ یعنی دیکھیں چراغ جہاں پہ بھی ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے۔ چراغ کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے۔ تو حسین نے کیا کی؟ ہدایت کی روشنی دی۔ کشتی کیا دیتی ہے؟ نجات دیتی ہے۔ تو حسین کی کشتی میں جو سوار ہوا اس کو کیا ملی؟ نجات ملی۔ اور کو نجات ملی؟ سب کو نجات ملی، اور آج تک عالم اسلام کو نجات مل رہی ہے۔ تو آپ اس مثال کو اس طرح سے کیسے بیان کریں گے؟ وہ آپ کی محنت سے ہوگا۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ آپ اپنے تلفظ کو بہتر بنائیں، صحیح بنائیں، کہ آپ کا تلفظ کیسے ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کے مخارج اچھے ہونے چاہیے، ایک تو یہ ہے، لیکن یہاں پہ تلفظ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جو اہل زبان نہیں ہے، جو اہل زبان نہیں ہے وہ مسئلہ کرتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کہ علم خلق، بلکہ ایسا نہیں، علم ہے، علم خلق ہے، خلق نہیں ہے۔ خدا نے خلق کیا، خدا نے خلق کیا، خدا نے علم دیا، علم نہیں، علم دیا، خدا نے علم دیا۔ اب یہاں پہ بھی اس کو آپ کیسے درست کریں گے؟ جو اہل زبان نہیں ہے وہ اس طرح درست کریں گے، وہ اردو کتابیں پڑھیں، اور اس کے علاوہ علماء جو اردو خطیب ہیں ان کو سنیں، وہ ان مثالوں کو کیسے بیان کرتے ہیں، وہ باتوں کو کیسے بیان کرتے ہیں، ان کا لہجہ کیا ہے، آپ وہاں سے اپنی اردو کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسے جملے جو آپ صحیح بیان نہیں کر سکتے، جو اہل زبان نہیں ہے، ان کے لیے یہی ہے کہ آپ علماء کو سنیں، مجلسوں کو سنیں، تو آپ کی زبان بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اور آج کی چھٹی چیز یہ ہے، ہم یہاں پر اختتام کریں گے کیونکہ درس طولانی ہو جائے گا۔ چھٹی چیز میں ہے کہ آپ ایک الفاظ کا بار بار تکرار نہ کریں۔ مثلا ایک جگہ پہ، اب یہاں پہ ایک ہنسی والی بات بھی ہے کہ ایک مولانا صاحب تھے، ایک جگہ پہ مجلس پڑھ رہے تھے، تو وہاں پہ بار بار کہہ رہے تھے کہ پروردگار عالم، مثلا ایک بات کہتے پھر کہتے پروردگار عالم نے یہ فرمایا، پھر کہتے پروردگار عالم، یعنی بار بار پروردگار عالم پروردگار عالم پروردگار عالم۔ تو وہاں پہ جب کسی سے پوچھا کہ کیسی مجلس تھی، تو بانی میں ایسے کسی نے کہا کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن ایک چیز سمجھ آئی، ہاں پروردگار پروردگار پروردگار۔ تو جب بھی مولانا جاتے ہیں تو کہا کہ مولانا پروردگار آ گئے۔ تو یہ بھی ہے کہ آپ اس طرح مثالوں کو استعمال نہ کریں کہ ایک ہی چیز کو آپ جو ہے وہ بار بار استعمال کریں، بار بار استعمال کریں، بار بار الفاظ کا زیادہ تکرار نہ کریں، یہ اچھا نہیں مانا جاتا۔ یہ خطیب کے لیے ایک نقص ہے، یہ یعنی آپ جو خطیب ہیں، جو پڑھنے والے حضرات ہیں، وہ آپ کی یہ غلطی نکال لیں گے کہ آپ ایک الفاظ کا بار بار تکرار کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک تھا،
اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی مجلسوں کو بہتر بنا سکیں، تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو لوگوں تک آسانی سے پہنچا سکیں۔